ناظرین، میں ہوں فاروق بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سن اسپورٹس ٹی وی۔ آج ہم موجود ہیں یونین کلب میں، جہاں پر سیکنڈ فینسنگ کوچنگ کورس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں انٹرنیشنل فینسر پاکستان کے، جنہوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے برونز میڈل حاصل کیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں علی سعید الدین سے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیوں تک کس طریقے سے پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ نے یہ گیم ہی کیوں چوز کیا؟ دیکھیں، یہ گیم جو ہے نا بہت انٹرسٹنگ تھا میرے لیے فرام دا بگیننگ۔ میں جب پہلی دفعہ دیکھا ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا میں نے، اور مجھے لگا کہ یار اس میں بہت اسکوپ ہے اور بہت اٹس اے ویری ٹف گیم، بہت ٹف اسپورٹ ہے۔ سو میں نے اس وجہ سے اس گیم میں گیا، ٹریننگ کری، ٹرائی کرا۔ ہماری 3 ڈفرینٹ ٹائپ کی تلواریں ہوتی ہیں، تو میں نے ایپے چوز کری، جس میں آپ پورے جسم میں کہیں پہ بھی مار سکتے ہیں، اینڈ آئی فیل ان لو، مجھے پیار ہو گیا گیم سے۔ کافی نیا گیم ہے پاکستان میں یہ، اور ہمارے لیے بھی بالکل نیا ہے، فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اتنی جلدی آپ نے پاکستان کے لیے برونز میڈل حاصل کر لیا ساؤتھ ایشین گیمز کے اندر، تو یہ ایکسپیرینس کیسے آپ کا رہا اور کس طرح آپ نے یہ کامیابی کی منازل طے کی؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی نیو گیم ہے، لیکن ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے۔ مین تھنگ از کہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، آگ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے ایک۔ بیکاز آف دیٹ ہم لوگ ہارڈ ورک، I kept working hard اور الحمدللہ was able to achieve it. بے شک آپ کا ہارڈ ورک اس کامیابی کے پیچھے ضرور ہوگا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اس کامیابی کے پیچھے جن کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے، تو ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو انکریج کیا اور یہاں تک پہنچایا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے I'm thankful for Allah for his help and his support، اور پھر اس کے بعد میرے ڈیڈ، he was one of my biggest supporters۔ سب سے آگے وہ ہوتے تھے بہت چھوٹی ایج سے، اینڈ فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایسے اسپورٹس میں، بیکاز بہت انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ٹائم، انرجی۔ اس کے علاوہ میں تھینک کروں گا سندھ اولمپک ایسوسیشن کو اور پاکستان فینسنگ فیڈریشن کو، ان کی اتنی سپورٹ تھی۔ عثمان احمد صاحب اور خالد محمود صاحب، دے آلویز ہیلپ می اپرچونیٹیز دینے میں۔ آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں، انہوں نے کیمپس وغیرہ سیٹ کرے ہیں، ساری ارینجمنٹس کری ہیں۔ اینڈ دین آئی ول لائک ٹو تھینک مائی کوچز، میرے جتنے بھی کوچز ہیں، انٹرنیشنل کوچز ہیں، جو لوکل کوچز ہیں۔ لوکل کوچ نظر عباس بھٹی جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں، اور میرے انٹرنیشنل کوچ مسٹر فیرنس ٹاٹ اور ساشا۔ تو یہ 2 میرے جو کوچز ہیں، آئی وڈ لائک ٹو تھینک دیم ایز ویل۔ اٹ واز آل تھینکس ٹو دیم کہ میں یہ اچیو کر سکا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ آج تک آپ کھیلتے رہے، پاکستان کے لیے کھیلے، آج یہاں پر آپ خود کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے اس کیمپ میں آپ کو ایز اے کوچ پرفارم کرتے ہوئے؟ ایکچولی بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی جلدی سیکھ رہے ہیں اور اتنا ٹیلنٹ ہے، اور بس یہ دل ہے کہ پاکستان کو گورنمنٹ فنڈنگ ملے اسپورٹ میں، اینڈ دے آر ایبل ٹو سیٹ اپ سم تھنگ مور کانکریٹ، اور یہ آگے بڑھ سکیں، اور بیکاز اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا ماشاء اللہ ان لوگ کے اندر ہارڈ ورک کی وہ ہے، ڈرائیو ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے بیکاز سورٹ آف اے پائنیئر ان دس اسپورٹ۔ تو آئی ایم ویری ہیپی کہ یہاں پہ اور بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کوچنگ کیمپس جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے؟ کیا نیو ٹیلنٹ آپ کو آتا ہوا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کیمپس کے تھرو؟ ڈیفینیٹلی جب میں جب بھی آتا ہوں، جب بھی میں نے کیمپس ایسے کرائے ہیں، رکھوائے ہیں، میں نے نوٹ کرا ہے ایسے ہی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا ٹیلنٹ بچہ ہوتا ہے، ان ٹرمز آف ہائٹ، فزیکل فٹنس، ان ٹرمز آف اسٹیمنا اور انڈرسٹینڈنگ میں، جو دماغ جو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے فینسنگ میں، بیکاز جس کو ہم بولتے ہیں فزیکل چیس۔ تو کیونکہ اتنا فزیکل چیس ہے، آئی سی پاکستان میں دے آر یوزنگ دیئر برینس، اور ماشاء اللہ ہر وقت نیا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ سو آئی ایم ویری امپریسڈ ود دیٹ، ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے۔ تو ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی راجپوت صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں سندھ اولمپک ایسوسیشن کے اور پریزیڈنٹ ہیں پاکستان جمناسٹک فیڈریشن کے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کوچنگ کورسز کروائے جا رہے ہیں سندھ میں مختلف گیمز کے، اس سے جو ہے نئے ٹیلنٹ کو ابھرنے میں کیا کیا مواقع فراہم ہو رہے ہیں، اور سندھ اولمپک کا اس میں کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سن اسپورٹس چینل کو شکریہ ادا کروں گا کہ آج سندھ فینسنگ ایسوسیشن نے اپنا ایک ورکشاپ شروع کیا اور آپ کوریج دے رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے یہ کہ سندھ لیول پر جتنے بھی اسپورٹس کے پروگرامز، ورکشاپس، ٹریننگ اینڈ کوچنگ
کیمپس یہ ہوتے ہیں تو یہ پروونشل ایسوسیشن آرگنائز کرتی ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے صوبہ سندھ کو کہ اچھے سے اچھے کھلاڑی بنیں. اور فینسنگ جو اسپورٹس ہے یہ اولمپک اسپورٹس ہے اور اس میں ہمارے پاکستان فینسنگ فیڈریشن نے اس میں ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل بھی لیے ہیں اور وہ بچے ہمارے صوبہ سندھ کے یہاں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے اس پروونس آف سندھ کو. اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ہماری تمام کھیلوں میں کوئی بھی ایسوسیشن ہو, ورکشاپ ہو, ٹریننگ کوچنگ کیمپس ہو, اس میں وہ ہیلپ کرتی ہے. تو ہم گورنمنٹ آف سندھ کے سیکرٹری اسپورٹ سید امتیاز علی شاہ صاحب ہیں, خاص طور پہ کھیلوں کی وہ نگرانی بھی کرتے ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ کرونا کے بعد جو اب یہ وبا ختم ہوئی ہے تو اس حوالے سے آگے نیشنل ایونٹس آنے ہیں, بین الصوبائی اور نیشنل گیمز آنے ہیں, تو اس حوالے سے اب ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. تو کیا رول دیکھتے ہیں آپ ایسوسیشنز کا کہ کیا وہ اس کم وقت میں تیاری کر پائیں گی؟ ہاں, اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ جو ہے کووڈ-19 کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اسپورٹس نے اس کو جو ہے پیچھے دھکیلا ہے. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے عرصے میں خاصا اسپورٹس کو نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہماری اسپورٹس کی جتنی بھی ایسوسیشنس ہیں, کلبس ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, وہ اپنے لیول پہ کام کرتی رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اوپنلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اجازت دے دیا, وہ اوپنلی ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپ شروع ہیں. جیسا کہ آپ نے انٹر پروونشل اور نیشنل گیمز کے لیے کہا, یہ ابھی جو ہے وہ ڈیو ہو گئے, لیٹ ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, اور اب مے بی کہ سب سے پہلے نیشنل گیمز آ جائیں یا انٹر پروونشل گیمز آ جائیں. یہ جلدی انشاءاللہ ہونے والے ہیں. کوئٹہ میں جو ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے نیشنل گیمز الاٹ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ نیشنل گیمز جیسے ہی اناؤنس ہوں گے ہمارے صوبوں میں تمام کیمپس لگ جائیں گے, اس کی تیاری ہوگی. انٹر پروونشل لاہور میں ہوں گے انشاءاللہ. جیسے ہی اناؤنس ہوں گے یہ ہم اپنے صوبوں کے جتنی بھی ایسوسیشنس ہیں کلب میں تیاری شروع ہو جائے گی, اور صوبہ سندھ سے سندھ اولمپک ایسوسیشن نیشنل گیمز اور انٹر پروونشل میں انشاءاللہ بھرپور تیاری کریں گے. اور پرفارمنس اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی بہتر کرے گا, کیونکہ 2 سال کا نقصان ضرور ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ امپروو کر لیں گے. 6 مہینے کا 5 مہینے 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. جیسے ہی اناؤنس ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیاری کر لیں گے, ہماری بھی پرفارمنس اچھی ہوگی انشاءاللہ. تو ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ, جو کہ فینسنگ کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں, ساؤتھ ایشین گیم میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں, پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے جو ہے وہ اس گیم کو چوز کیا. تو عائشہ آپ بتائیں کہ یہی گیم آپ نے کیوں چوز کیا؟ السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے. میں نے یہ اپنے اسکول میں دیکھا تھا فرسٹ ٹائم, تو میں نے اسکول سے ہی اسٹارٹ کیا. دیکھنے میں بہت ہی اچھا گیم ہے, لیڈیز کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے, کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے کہ گرلز زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہیں, تو گرلز کو زیادہ باہر نہیں جانے دیتے. تو یہی کہنا چاہیے کہ باہر آنا چاہیے, گرلز کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. کرکٹ اور ٹینس وغیرہ ان سب سے زیادہ اچھا گیم ہے. بہت کم وقت میں آپ نے جو ہے وہ اس کو سیکھا بھی اور کھیلا, اس کے بعد پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آپ نے ساؤتھ ایشین گیمز میں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ اتنے کم وقت میں جو آپ انٹرنیشنل پلیئر بن گئی؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی انٹرنیشنل پلیئر بن جاؤں گی, لیکن مجھے بہت, جب ہم جا رہے تھے تو بہت خوشی ہوئی تھی. اور اتنا بڑا جو ہمیں اعزاز ملا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, ایک آپ کا ایک الگ ہی وہ ایکسپریشن ہی آپ کے الگ ہو جاتے ہیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا وہاں جا کر, وہاں کا ایکسپیرینس, وہاں کے لوگ سب بہت اچھا تھا. ایکسپیرینس زیادہ اچھا رہا کہ گیم کیسے کھیلتے ہیں, پرائیورٹی کیسے لیتے ہیں آپ, گیم سٹارٹ کیسے کر رہے ہیں, وہ وہاں جا کے زیادہ اچھا پتہ چلا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں تک پہنچنے میں جو آپ نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھیں, اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ کو ٹریننگ دی, کوچنگ دی اور آپ یہاں تک پہنچی؟ تو کن کن لوگوں کا آپ نام لیں گے؟ مجھے جن لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہے, سب سے پہلے تو سر تقی اور مس رابعہ اور میری اسکول کی ایچ ایم ہے میڈم نوشاد. یہ 3 لوگ ہیں مجھے آگے پہنچانے کے لیے. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ, یہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں, یہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں ساؤتھ
ایشین گیمز میں. تو ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اتنے کم وقت میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں, تو اپنے کچھ ویوز شیئر کریں گے ہم سے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بس بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا جب ساؤتھ ایشین گیمز کھیلنے گیا تھا. سر تقی نے بھی مجھے جب نوٹ کیا, جب میں فینسنگ شروع کری تھی, میں نے انٹر اسکول ٹورنامنٹ سے میں نے شروع کیا تھا, اور وہاں پہ میں نے میڈل جیتا تھا, گولڈ میڈل تھا. اور تو سر تقی نے مجھے خود جو ہے بولا تھا کہ آپ جو ہے کھیلیں ہمارے ساتھ فینسنگ. ان کو گیم میرا اچھا لگا. لیفٹی ہوں, میرے پاس لیفٹی کی بڑی ایڈوانٹیج ہے, اور دوسرا ہائٹ میری جو ہے اچھی ہے, تو مجھے سر نے بولا کہ آپ کھیلیں ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ ماشاء اللہ سے 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد لاہور میں ہماری ٹریننگ ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں ساؤتھ ایشین کھیلنے گیا تھا. اس میں ہماری پاکستان کی 4th پوزیشن رہی تھی سیبر میں, اور ایپے میں 3rd پوزیشن آئی تھی. برانز میڈل جیتا تھا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی 2nd انٹر ڈویژن ہوئے تھے, جس میں کراچی کی ہماری جو ہے ٹیم تھی. اس میں ہم نے گولڈ میڈل لیا, انڈیویجولی بھی اور ٹیم ایونٹ میں بھی. اچھا, ماشاءاللہ آپ کا اتنا لمبا قد ہے, تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج آپ کو ملتا ہے اس گیم میں؟ بھرپور ایڈوانٹیج ملتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بیسکلی سب دور ہو کے کھیلنا پڑتا ہے. اس میں قریب نہیں کھیل سکتے, تو ہائٹ ہونا ضروری ہے. جس کے بعد اچھی ہائٹ ہے تو وہ بہت اچھا کھیل سکتا ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ اپنی ہائٹ کا پورا ایڈوانٹیج لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں کراچی سٹی اسپورٹس ایسوسی ایشن کے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کوچنگ کیمپس کی افادیت پہ کیا کہتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. دنیا میں رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کوچنگ کے نئے طریقے اختیار ہوتے رہیں, اور کوچنگ ہوتی رہے ٹیچرز کی بھی, یعنی اسپورٹس کے کوچز کی بھی, اور کھلاڑیوں کی بھی, تو اس سے ایک نئے طریقہ سب کو معلوم چلتا ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اور ایسے کوچز, ایسے ایونٹس جو ہے نا ہر حال میں ہونے چاہیے, تاکہ کھلاڑیوں کو بھی جو ہے وہ نئے رولز کا پتہ چلے. ہم تو کراچی سٹی اسپورٹس ایسوسی ایشن کے حوالے سے اکثر و بیشتر کوچنگ کیمپس کراتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی فنکشن بھی رکھتے ہیں جس میں ہم تمام اسپورٹس کے کوچز کو بلاتے ہیں, اور ان کو نئے رولز اور ریگولیشن کے مطابق ان کو آگاہ کرتے ہیں, تاکہ وہ کھلاڑیوں کو بھی آگاہ کریں. تو سر, یہ جو کوچنگ کورسز ہوتے ہیں, کیا ان سے نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا ہے؟ نیا ٹیلنٹ تو آتا ہی آتا ہے. کوچنگ سے نیا ٹیلنٹ ہی تو آتا ہے. جب کوچنگ کے لیے جو بلاتے ہیں تو ایکچولی نیا ٹیلنٹ آتا ہے. جب گیم کے لیے بلاتے ہیں تو گیم میں تو صرف کھیلنے والے آتے ہیں. کوچنگ کے لیے جو ہے وہ نیا ٹیلنٹ بھی آتا ہے. تو کوچنگ کے لیے جو ہے آپ دیکھ لیں گے کہ نیا ٹیلنٹ, ابھی بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ نیا ٹیلنٹ موجود تھا اور وہ سیکھ رہے تھے. تو یہ بڑا اچھا کام ہے, اور میرے خیال سے یہ ہوتے رہنا چاہیے. سر, فینسنگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بالکل نیا گیم ہے, اس کی پروموشن کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ ایسوسی ایشن کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا اقدامات کریں کہ یہ گیم پروموٹ ہو سکے پاکستان میں؟ دیکھیں, ہمارے ملک کا تو یہ المیہ ہے, یہ تو نیا گیم انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں, اور ان لوگوں نے آپ دیکھیں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں بھی گولڈ لے کر آئے, یہ میڈل لے کر آئے. یہ ان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے تو ہم یہی کہیں گے, اور خاص کر سندھ اسپورٹس بورڈ سے ہم اپیل کریں گے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایسوسی ایشنوں کو پیسے دیے جائیں, سالانہ گرانٹ دی جائے, تاکہ وہ اپنے ایونٹ کرائیں. جب تک کہ سالانہ گرانٹ نہیں ملے گی, تینوں صوبے میں دیکھ لیں آپ, بلوچستان چلے جائیں, پنجاب چلے جائیں, کے پی کے چلے جائیں, وہاں جتنی بھی ایسوسی ایشنیں ہیں وہ ان کو گرانٹ دیتے ہیں. جب گرانٹ ملتی ہے تو گرانٹ کا حساب بھی ہوتا ہے, اور جب لوگوں کے پاس گرانٹ موجود ہوتی ہے, اب ہر گیم والا تو نہیں جا سکتا نا سندھ اسپورٹس بورڈز کے پاس, ضروری طور پہ اپنے لوگ وہاں پر جائیں, سیکٹری صاحب کے پاس جائیں یہاں, لیکن اگر جتنی بھی ایسوسی ایشنیں سندھ اسپورٹس بورڈ سے رجسٹرڈ ہوں ان کو گرانٹ ملنی چاہیے. سندھ اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہو کہ وہ سندھ اولمپک سے رجسٹرڈ ہوں, اور ان کو گرانٹ ملے گی تو کھیل بھی ترقی کریں گے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا بھی جو ہے وہ کرکٹ میں پیسہ بہت ہے. آپ دیکھیے, کرکٹ کی اگر 15 خبر اگر جنگ جیسے اخبار میں بھی لگتی ہے تو اس میں سے 15 میں سے 10 خبر جو ہے وہ کرکٹ کی ہوتی ہے, باقی 5 اسپورٹس کی ہوتی ہے. تو تمام نیوز اخبار والوں سے بھی میں اور چینل سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ صرف کرکٹ ہی نہیں, تمام کھیلوں کو پروموٹ کیا جائے تاکہ دوسرے کھیل بھی پروموٹ ہوں.
تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد تقی صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں سندھ فینسنگ ایسوسی ایشن کے, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سیکنڈ اپنا کوچنگ کورس رکھا ہے اس میں ان کو کتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آیا, اور کتنے لوگوں نے, کتنے پلیئرز نے اس کو فینسنگ سیکھنے میں اپنا انٹرسٹ شو کیا. بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس کاوڑ کی وجہ سے ہمارا جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہے علی سعید الدین, وہ چونکہ دستیاب نہیں ہو رہے تھے. وہ کاوڑ کی وجہ سے فلائٹیں بند تھی, وہ نہیں آ پا رہے تھے کیونکہ وہ قازقستان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. ان کو وہاں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہاں رہتے ہوئے وہ مختلف جگہ پہ کھیلتے رہتے تھے. خیر وہ جب یہاں آئے تو ہم نے ان کے ذریعے اپنے ان بگنرز کو یا ان بچیوں کو اور ان بچوں کو سیکھنے کا موقع دیا ہے تاکہ ان سے وہ ٹپس لے لیں, ان سے وہ ٹیکنکس لے لیں, وہ اسکل سمجھ لیں جو ان کے لیے آگے ان کو پروموٹ کر سکیں. تو اس میں کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس ابھی میں نے 2 مہینے پہلے کراچی یونیورسٹی میں ایک کیمپ لگایا تھا, تو وہاں سے آنے والی بچیوں اور بچوں نے کافی سیکھا. آج اس کا آخری دن تھا, اس سے پہلے بھی یہ کیمپ چلتا رہا ہے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس لیول کی ٹیکنکس کو اور اسکلز کو سمجھ لیں جو ایک انٹرنیشنل کھلاڑی سمجھانا چاہتا ہے. اس میں ہم کامیاب رہے. بہت کم وقت میں آپ کے پلیئر نے جو ہے ساؤتھ ایشین گیمز میں برونز میڈل حاصل کیا, تو اتنے کم وقت میں کس طریقے سے آپ نے ان کو تیار کیا کہ اس لیول پہ لے کے گئے کہ وہ انٹرنیشنل لیولز پہ جا کے جو ہے وہ میڈل لا سکیں؟ اچھا, اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ چونکہ علی سعید الدین شروع سے کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے قازقستان کی یونیورسٹی اور سعودی عرب کی یونیورسٹی میں وہ جو اپنے حساب سے وہ پڑھ رہے تھے. تو وہاں رہتے ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب وہاں کچھ مقابلے ہوتے تھے تو وہ اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اچھا, جب وہ ہمارے ایشین گیم جکارتہ میں ہوئے 2018 میں, تو اس کے لیے جب وہ یہاں دستیاب ہوئے تو ہم نے ایک کیمپ لگایا لاہور میں, جس میں لاہور کے بھی کچھ فینسر شامل تھے اور کراچی کے بھی, اور ایک ایپے اسٹائل تھا صرف. وہاں پہ لاہور میں ایک ایران سے ہمارے کوالیفائڈ ایک شفقت صاحب جو ہیں وہ سیکھے ہوئے ہیں اور ریکگنائز ایک امپائر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں. تو انہوں نے کچھ اسکل دی, کچھ ہمیں بھی سکھائیں, اور ہم نے پھر اس کو لے کر کے اپنے حساب سے اس کو تیار کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ لیکن اس کو کام جو آیا نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پڑھتا ہے اور وہیں جو یونیورسٹیز کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں جو کھیلتا ہے وہ زیادہ کام آیا. ہماری اسکل بھی کام آئی. تو لیکن یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں اس کا میڈل لانا ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ شاید کیونکہ اس نے راؤنڈ میچ میں انڈین کھلاڑی کو ہرایا ہوا تھا, تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ وہ انڈین نے چونکہ گولڈ لیا تھا, لیکن بس چانس کی بات ہے. وہ 2 پوائنٹ سے رہ گیا, 18-20 ہونے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے. اچھا سر, ایز اے سیکرٹری جنرل سندھ فینسنگ ایسوسی ایشن, آپ ان بوائز اور گرلز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو یہ گیم جوائن کرنا چاہیں؟ جیسے سارے کھیل ہوتے ہیں ان کو جوائن کرنا چاہیے, لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت ہماری پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی کہ پاکستان نے میڈل کیوں نہیں لیا, اور وہ بھی کیا کہہ رہے تھے, اولمپک میڈل. لیکن پاکستان کے پارلیمنٹرینز کو یہ نہیں پتا کہ 70% یوتھ جو 16 سے 22 سال تک کی جو عمر کی ایج کی جو لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکیاں ہوتی ہیں, ان میں وہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ جہاں آپ بنائیں گے ان کو وہ ایسے بن جائیں گے. اور ان کی یوتھ نان اولمپک گیم کھیل رہی ہے اور ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں کہ اولمپک میڈل آ جائے. 30% جو کھیل رہے ہیں ان کو فیسلٹیز نہیں دے پا رہے آپ, اور ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. میرا یہاں پر جو مطمع نظر ہے کہنے کا وہ یہ ہے, نقطہ جو ہے وہ یہ کہ 16 سال سے 22 سال تک کی ایج کے بچے اور بچیوں کو خدا کے واسطے چھوڑ دیں صرف اولمپک گیم کے لیے. 22 ایج ہو جائے تو چونکہ بچے آپ دوبارہ سے وہ 16 سال والی کارکردگی کو تو نہیں دکھا سکتا, لہٰذا 22 سال کے بعد پھر وہ بے شک نان اولمپک گیم جوائن کر لیں. مختلف کنٹریز میں پابندی ہے کہ نان اولمپک گیم آپ یوتھ کو نہیں کھلائیں گے. کیوں؟ کہ ان کے اولمپک کے میڈل کم ہو جاتے ہیں, بچے کم ہو جاتے ہیں, یا جو جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے وہ معلوم چلا ایسے کھیل میں دکھا رہا ہے جس کھیل کا کوئی میڈل اولمپک میں آ ہی نہیں سکتا, اور اس میں 100% اسٹرینتھ ہے. ہمارے پاس بھی ایسی اسٹرینتھ موجود ہے. اب آپ کسی بھی کھلاڑی کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یار وہ رہ اس لیے گیا کہ اس نے شروع میں جیسے 16 سال 14 سال 15 سال کی ایج سے جب اس کو کھیل کھیلنا چاہیے تھا اس کو نہیں پتا تھا. اب ہماری ایسوسیشنوں کو بھی چاہیے کہ جان کے کہیں, اس میں شرمانے کی کیا بات ہے, کہیں کہ بھئی ہمارا نان اولمپک گیم ہے, ایشین گیم میں نہیں جا سکتا, ساؤتھ ایشین گیم میں نہیں جا سکتے, آپ اولمپک میں نہیں جا سکتے.
ताकि उस बच्चे को ये पता चले यार कि ओलंपिक गेम में खेलूँ ताकि मैं ओलंपिक पाकिस्तान के लिए ला सकूँ। तो मैं ये इस पर यही मैसेज दूंगा, मेरा मैसेज फिर इस पर यही है कि यूथ यानी बॉयज़ और गर्ल्स, मैं फेंसिंग की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में 23 खेल ऐसे हैं जो ओलंपिक के हैं, तो सारी यूथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ओलंपिक गेम को पहले प्रायोरिटी दे, उसमें अगर ना खेल सकती हो तो बेशक फिर वो किसी नॉन ओलंपिक गेम का ट्राई कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद तकी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल थे सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के, और होस्ट कर रहे थे ये कोचिंग कोर्स। अपने मेज़बान फ़ारूक बिलाल को इजाज़त दें, देखते रहें सन स्पोर्ट्स टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।